بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جب دنیا سے جا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری وقت کس طرح تھا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کو بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول کو وفات پائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے جو ایام تھے وہ کل 13 دن تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 7 دن دوسری ازواج مطہرات کے پاس، اور جب میری باری آئی 8ویں دن تو میرے پاس آ گئے اور 7 دن میرے پاس ہی رہے، یعنی سوار کے دن آئے، دوسری سوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری درد سر سے شروع ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع میں ایک صحابی کا جنازہ پڑھا کر گھر میں آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ میرے سر میں درد ہے، اور وہ سر کا درد بڑھتے بڑھتے بخار کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بخار تم 2 مردوں کے برابر ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کا بخار 2 شخصوں کے برابر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ایک بڑا ٹب پانی کا بھر کے رکھ دو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹب کے اندر ہاتھ ڈالتے اور ان گیلے ہاتھوں کو پانی والے ہاتھوں کو اپنے منہ پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ موت بہت زیادہ سخت چیز ہے، موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ مجھے ایک قطیفہ چادر دے دو۔ وہ قطیفہ چادر عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں جو بہت موٹی ہو، رضائی کی طرح۔ اس چادر کو اللہ کے نبی نے اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس چادر پر ہاتھ رکھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی گرمی ہمیں محسوس ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے اندر ایک عورت نے گوشت کے اندر مجھے زہر ملا کر کھانا کھلایا تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری ابہری رگ جو دل کے قریب ہے اس زہر کی وجہ سے پھٹ گئی ہے، کٹ گئی ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید مرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سوار کا دن صبح سورج ڈھلتے ہی تیز روشنی کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی کو غسل کس طرح دیا جائے، یعنی کپڑے اتار کر یا کپڑوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں۔ اسی وقت تمام صحابہ کرام پر نیند کا غلبہ ہوا اور ایک غیبی آواز ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے اندر ہی غسل دیا جائے۔ غسل دینے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کے میں نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یاد کر دیجئے۔ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور اسی کے عاشق اپنے آپ کو کہلوانے والے کم از کم ایسی باتوں کا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے حضرت علی، حضرت فضل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام صحابہ کرام نے جو غسل دینے والے تھے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی. ایک حضرت علی نے آنکھوں پر پٹی نہ باندھی. پٹی باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں آپ علیہ السلام کے پاک جسم پر، جسد اطہر پر، مبارک جسم پر کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹیں تبدیل کرتے تھے اور باقی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں لگے رہے. حضرت علی، حضرت فضل، حضرت ابن عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام شکران ہیں، یہ آپ علیہ السلام پر پانی ڈالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے جب فارغ ہو گئے، تمام صحابہ کرام اس پریشانی میں تھے کہ حضور کا جنازہ کیسے پڑھیں اور کون پڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، حضور کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا. تمام صحابہ کرام سے حکم ہوا کہ خود آئیں، اکیلے آئیں اور حضور علیہ السلام کا جنازہ پڑھیں. تمام صحابہ کراموں میں پہلے مرد آئے اور ان مرد حضرات نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کا علیحدہ جنازہ پڑھا. اور جب وہ جنازے سے مرد فارغ ہو گئے پھر عورتیں آئیں، عورتوں کے بعد چھوٹے بچے، لڑکے آئے اور حضور علیہ السلام کا علیحدہ جنازہ پڑھا، الگ الگ تکبیریں پڑھی اور آپ علیہ السلام کے جنازے کو اسی طرح پڑھا گیا. جنازے کے بعد تمام صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہاں آپ علیہ السلام کو دفن کیا جائے. بعضوں نے مشورہ دیا جنت البقیع میں آپ علیہ السلام کو دفن کیا جائے. بعضوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک منبر کے پاس ہونی چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں نبی کی قبر بنتی ہے، لہذا نبی کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں ہوا، حضور کا روضہ اقدس بھی یہاں ہوگا، حضور کی قبر مبارک بھی یہاں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کے اندر کھودی گئی. قبر کھودنے والے ابو طلحہ زید بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد والی قبر کھودی. اور قبر میں اتارنے والے جو صحابہ کرام تھے حضرت قاسم بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. آپ علیہ السلام کی لحد والی قبر کھودی گئی، حضور علیہ السلام کی قبر کے اندر 9 اینٹیں بچھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی طرف حوالے کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے اندر ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود ہو سکے اسی طرح درود پڑھے، جتنی توفیق ہو درود پڑھے، اس کے احسانات سامنے رکھیں. دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہمارے لیے کتنے روئے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی کو بتایا گیا لعلک باخع نفسک کہ اے نبی جی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، یہ لوگ آپ پر آپ کا اسلام قبول نہ کر چکے، یہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، تو کیا تو اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں، اتنی مشقتوں میں، اتنی ہلاکتوں میں ڈال دے گا. حضور پاک علیہ السلام ہمارے لیے بہت روئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت یاد کیا، لہذا ہمیں بھی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، اس کے احسانات کو سامنے رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب بھی حاضری ہو ادب احترام کے ساتھ ہو. آپ علیہ السلام کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنے پتھر گئے، کتنے خون بہے.
हुजूर अलैहिस्सलाम को इस इस्लाम की खातिर कितनी तकलीफें दी गई, अल्लाह के नबी की बेटियों को कितनी तलाक़ें हुई, आप अलैहिस्सलाम ने इस सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ इस वजह से कि मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाए, जहन्नम से बच जाए। अल्लाह पाक हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक बने।